القدس کی اتنی اہمیت کیوں؟ ایپیسوڈ 10۔ جب ہم اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے بہت سے انبیاء کو یہ پاک زمین نصیب ہوئی، تو یہ صرف ہسٹورک لیسن نہیں ہوتا، بلکہ ہم ان کوالٹیز کو جاننے کی اور خود میں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جن کوالٹیز کی وجہ سے اللہ نے یہ پاک زمین ان کو نصیب کی۔ وہ کیا کوالٹیز تھیں؟ بیفور وی گو انٹو دا کرونالوجیکل آرڈر، غور کریں اسرائیل قرآن میں کس کو کہا گیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کو۔ سبحان اللہ، سی ہاؤ اٹ سٹارٹس۔ قرآن میں بنی اسرائیل کی سٹوری سٹارٹ کرتے ہی ایسے ہوتا ہے کہ ایک معصوم سے بچے کو جب ایک کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے بھوکا پیاسا مرنے کے لیے، اور کیسے ان کو وہاں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے ایجپٹ کا بادشاہ بنایا۔ یہاں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ فرسٹ سٹوری ہے بنی اسرائیل کی ان اٹس ٹروسٹ سینس، جہاں وہ اپنے بھائی کو ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں اپنی نفرت کی وجہ سے، جسٹ بیکاز کہ ان کی والدہ کوئی اور ہیں۔ اب کرونالوجیکل آرڈر میں بات کریں تو سب سے پہلے سورہ الاسراء آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کچھ کمپینینز کو مکہ کے ڈیزرٹ سے یروشلم لے کر آتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ریلیف اور ریوارڈ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گروپ آف کمپینینز کے لیے، جو مکہ میں ایکسٹریم مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ پھر نیکسٹ سورہ میں دیکھا جائے آرڈر وائز تو سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام ٹھیک یروشلم کے باہر صحرا میں 40 سال وانڈر کرتے رہے، ارد گرد اس کے گھومتے رہے، صرف اس لیے کیونکہ ان کے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ یروشلم میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ سو وی ہیو اے نبی جو مکہ کے ڈیزرٹ سے یروشلم لائے گئے، اور پھر اگلی ہی سورہ میں دوسرے نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام جن کو یروشلم جانے سے روکا گیا ان کے لوگوں کی ویکنس اور ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ پھر تیسری سورہ دیکھیں جو اس کے بعد نازل ہوئی، وہ سورہ مریم ہے۔ اس میں زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، جہاں ٹھیک مسجد اقصیٰ میں کھڑے ہو کر وہ اپنے لیے اولاد کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے نیک اور صالح جنریشنز عطا کرے۔ یہ دعا وہ مسجد اقصیٰ میں کھڑے ہو کر ہی کر رہے تھے۔ اور پھر مریم علیہ السلام بیبی عیسیٰ علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ کے صحن میں ہی لے کر آتی ہیں، اور وہ اسپیشل بیبی اپنی ماں کو خوشخبری دے رہے ہیں، یہ خوشخبری کہ میرے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ یہ عین مسجد اقصیٰ کے صحن یعنی اس کورٹ یارڈ میں ہی ہو رہا ہے۔ سوچیں یہ تین سوراز آپس میں کیسے جڑی ہوئی ہیں۔ مکہ سے یروشلم، موسیٰ علیہ السلام کو یروشلم کے گرد اداسی میں گھومنا، اور پھر زکریا علیہ السلام کی دعا اور مریم علیہ السلام کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام کا یہ خوشخبری دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کے تھرو ہمیں یروشلم کی سٹوری سمجھائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور عمران کی فیملی، علی العالمین یعنی تمام لوگوں سے اوپر، above all people۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور عمران علیہ السلام کی فیملیز کو چوز کیا، اور یہ چاروں انبیاء کا تعلق یروشلم سے ہی بنتا ہے۔ سٹارٹ حضرت آدم علیہ السلام سے کریں تو ان کے بیٹے شیت علیہ السلام، جنہوں نے سب سے پہلے الاقصیٰ کی بنیاد رکھی، کعبہ بننے کے 40 سال بعد حضرت شیت علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی۔ پھر نوح علیہ السلام کی کشتی عین یروشلم کے ساحل پر ہی آ کر رکتی ہے، اور پھر آل ابراہیم اور آل عمران ان کی اصل سینٹر لوکیشن کہیں یروشلم اور مکہ کے بیچ میں ہی بنتی ہے۔
اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم جو پہلے ریکارڈڈ سویلائزیشن ہے یروشلم میں آباد ہونے والی، وہ نتوفینس کی ہے، اور یہ کوئی 10 سے 15,000 سال پہلے کی بات ہم کر رہے ہیں. اور نتوفینس وہ سویلائزیشن تھی جو توحید پر تھی. سب سے پہلے لوگ جو یہاں الشام میں بسے وہ بھی توحید پر ہی تھے، اور ان کے بارے میں جو کچھ بھی ہمیں جاننے کو ملا ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے. اس کے بعد 3rd ملینیم BC یروشلم اور شام کی زمین نے فلرشنگ سویلائزیشنز کو دیکھا. اس میں ریکارڈ پر آنے والی جو پہلی سویلائزیشن تھی وہ کنعان، جن کو کینانائنز بھی کہا جاتا ہے. کنعان کے لوگوں نے اس جگہ کو آباد کیا اور وہ عربس تھے، اور ان کی عربک بہت ہی قدیم اور کلاسک تھی. انٹرسٹنگلی کنعان کے لوگوں نے فلسطین کے بہت سے شہروں کے نام بھی رکھے، جیسے حیفا، یافا، اور کچھ نے کہا کہ غزہ بھی کنعانز نے ہی رکھا تھا، یعنی یہ نام بھی اس جگہ کو کینانائنز کا ہی دیا ہوا ہے. تقریباً 2000 سال پہلے BC ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام بیبیلون سے، جہاں نمرود کی بادشاہت تھی، نمرود وہ جس نے بیبیلون کو قائم کیا تھا، اور بیبیلون کے لوگوں نے ہی سب سے پہلے یروشلم یعنی مسجد اقصی کو تباہ بھی کیا. ابراہیم علیہ السلام نمرود سے فرار حاصل کرتے ہیں، وہ نمرود جس کے بارے میں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کہتا تھا میں ہوں جو زندہ کرتا ہوں اور میں ہوں جو موت دیتا ہوں. یہ لینگویج تھی اس کی. یہ دیکھو، ایک معصوم انسان کو لا کر سب کے سامنے مار کر کہنے لگا کہ میں موت دیتا ہوں. یہ اس کا لیول آف ایروگنس تھا. اور دوسرے آدمی کو قید سے آزاد کر کے کہنے لگا کہ دیکھو میں ہوں جو زندگی دیتا ہوں. یہ وہ مغرور بادشاہ تھا جس سے فرار ہو کر ابراہیم علیہ السلام یروشلم میں آئے اور دعوت کا کام یہاں سے لیڈ کیا. انٹرسٹنگلی، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایسی کوئی آیت ہو جس میں یہ ذکر ہو کہ انہوں نے یروشلم کے لوگوں کو دعوت دی؟ نہیں، ہمیں ایسا کوئی حوالہ نہیں ملتا، کوئی ریکارڈڈ ہسٹری جو یہ پروو کرے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یروشلم کے لوگوں کو دعوت دی تھی. اس سے یہ پروو ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے میسج کے خلاف نہیں تھے، یا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہی تھے. ایک الائنمنٹ سی نظر آتی ہے ابراہیم علیہ السلام اور یروشلم میں. ہمیں یہ مخالفت عراق، ایجپٹ، بیبیلون میں دیکھنے کو ملتی ہے، مگر یہ مخالفت ہمیں فلسطین کے لوگوں میں دیکھنے میں نہیں ملتی ٹورڈز ابراہیم علیہ السلام. اور ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایکچولی فلسطین میں سیٹل ہوئے تھے، اور وہاں ان کی جنریشنز بھی رہیں، اور وہ ایکسپینڈ ہوتے رہے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد آتے ہیں یعقوب علیہ السلام، اپروکسیمیٹلی 1800 سال BC. کچھ اسکالرز کا خیال ہے کہ یعقوب علیہ السلام ہی وہ تھے جنہوں نے اس جگہ کا نام بیت المقدس رکھا تھا، واللہ عالم. مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے باپ اور دادا کے توحید کے راستے کو ہی فالو کیا. اگر ہم سورہ بقرہ کو دیکھیں تو جہاں اللہ قبلے کی تبدیلی کو مینشن کرتے ہیں، اللہ بیان کرتے ہیں کہ کیسے توحید کا یہ عہد ان نبیوں نے اپنی جنریشنز کو ٹرانسفر کیا. یہ ایک ہی سٹوری ہے انبیاء کی جہاں اس پر زور اور ایمفسائز کیا گیا ہے کہ انبیاء نے اپنی اولاد سے پوچھا جب وہ فوت ہونے والے تھے، اس سے پہلے، ما تعبدون من بعد، کہ وہ کیا ہے جس کو تم ہمارے بعد ورشپ کرو گے اور کس چیز کی عبادت کرو گے. یہ نصیحت تھی حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی. ہم دیکھتے ہیں کہ یہی توحید کا ٹرانسفر ابراہیم علیہ السلام سے ان کی اولاد کو ہوا اور یعقوب علیہ السلام سے ان کی اولاد کو ہوا. جب ان کے فوت ہونے کا وقت آیا، دونوں نے اسلام اور توحید پر رہنے کی نصیحت کی،
یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کو آگے ٹرانسفر کیا۔ اب اگر ہم یعقوب علیہ السلام کے دور کو پڑھیں تو یہ گولڈن ایئرز تھے، یہ الشام کے گولڈن ایئرز تھے، جس وقت الشام فلرش کر رہا تھا اور خوشحال تھا۔ پھر 1700 BC اپروکسیمیٹلی حضرت یوسف علیہ السلام جب ایجپٹ کے بادشاہ بنتے ہیں تو ان کی فیملی ہجرت کر کے فلسطین سے ہی ایجپٹ میں آتی ہے، اور یہ واقعہ بیس بنتا ہے بنی اسرائیل کا فلسطین ریٹرن کرنے میں۔ پھر ہم آتے ہیں تقریباً 1250 BC، موسیٰ علیہ السلام کا دور۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پلے بڑھے، ایجپٹ میں، جہاں اس وقت فرعون رول کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل اس وقت فرعون کی غلامی میں ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں انہیں فتح اور کامیابی دیتے ہیں، اور فرعون سے نجات بھی۔ اور پھر بنی اسرائیل کی قوم یروشلم کے گیٹ پر عین آ کر پہنچتی ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا۔ اے میرے لوگوں، یاد کرو اللہ کی وہ نعمت اور انعام تم پر کہ اس نے تم میں سے انبیاء دیے اور تمہیں حکومت نصیب کی۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔